الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ بائیں ہاتھ کی کیفیت تشہد کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ تشہد میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے رانوں پر بھی اپنے ہاتھ رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے گھٹنوں پر، دونوں بھی صحیح ہیں۔ اور جو ہمارا لیفٹ ہینڈ ہوگا دوران تشہد، ہاتھ کی کیفیت کے بارے میں پیارے نبی سے یہ عمل ملتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو رانوں یا گھٹنوں پر رکھ کر بچھی اور کھلی رکھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم میں صراحت کے ساتھ ابن عمر سے مروی ہے۔ اور عام طور پر بائیں ہاتھ سے متعلق نمازیوں کا یہی انداز دیکھنے میں آتا ہے، جو عمل رسول کے عین مطابق اور درست ہے۔ تاہم دوران تشہد دائیں ہاتھ کے بارے میں کچھ کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو کیا معلوم چلا، نارمل طریقے سے لوگ ہاتھ ویسے ہی رکھتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، جیسا رکھنا چاہیے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے رائٹ ہینڈ کا، کہ رائٹ ہینڈ کی کیفیت کے تعلق سے لوگ تھوڑا غلطی کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی کیفیت، دائیں ہاتھ سے متعلق اکثر نمازیوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی دوران تشہد بائیں ہاتھ کی طرح کھلا اور بچھا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے لیفٹ ہینڈ ہم رکھتے ہیں دوران تشہد میں، ویسے ہی ہمارا رائٹ ہینڈ بھی رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا ویسے ہی اپنے ران پر یا اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہیں، بچھا کر کھلا رکھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث رسول سے اس کی تائید نہیں، حدیث سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی، بلکہ سنت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ تشہد کے لیے بیٹھتے ہی دائیں ہاتھ کو ڈھیلی سی مٹھی کی شکل میں بند کر کے 53 کی گرہ لگا کر رکھا جائے، اور صرف شہادت کی انگلی کو کھلا رکھا جائے، جیسے مذکورہ بالا حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تھوڑا نیچے کیجئے، ایک فوٹو ہے، تھوڑا نیچے سکرول کیجئے، بس اس فوٹو کو زوم کیجئے۔ یہ جو تصویر ہے، اس تصویر میں آپ دیکھیے جو رائٹ ہینڈ ہے اس کی کیفیت کیسی ہے، یعنی اس کو تھوڑا ڈھیلا رکھے ہیں، گول راؤنڈ موڑے ہیں، ڈھیلا رکھے ہیں، اور تشہد کی انگلی جو ہے کھلی ہوئی، سبابہ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہم اٹھا کر رکھے ہیں، اور اس کو حرکت دیتے رہیں گے ہر موقع پر، ٹھیک ہے؟ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ صرف تشہد کے موقع پر جب اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے تب جو ہے انگلی کو جو ہے اسے موڑتے ہیں، یا پھر تشہد کی انگلی کو ایسے تھوڑا اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں واپس۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پورے کے پورے تشہد میں آپ جب تک بیٹھے رہیں گے یہی طریقہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے، اور ساتھ میں حرکت دیتے رہیں گے۔ حرکت کا مطلب جو تشہد کی انگلی ہے جسے سبابہ کہا گیا ہے، اس کو آپ ہلاتے رہیں گے، دھیرے دھیرے، زیادہ تیز نہیں، دھیرے دھیرے۔ انگلی سے اشارہ کرنا، تشہد میں بیٹھتے ہی نمازی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 53 کی گرہ بنا لینا ہے، اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس پر حدیث رسول شاہد ہے، ٹھیک ہے؟ معلوم ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الأبهام فدعا بها۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے، اور انگوٹھے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت، ٹھیک ہے، انگلی جو شہادت کی انگلی اٹھا کر اس سے دعا کرتے، یعنی اسے حرکت دیتے رہتے، اسے اٹھا کر رکھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے۔ دوسری حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها
وأشار بإصبعه التي تلی الإبهام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور ساری انگلیاں بند کر لیتے، ٹھیک ہے، اور انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے، یعنی جو رائٹ ہینڈ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کیا کرتے، گول بنا لیتے، جیسے ابھی ہم نے فوٹو میں دیکھا اس طریقے سے، اور پھر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، عن عامر بن عبد الله بن زبير رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے اور سبابہ سے اشارہ کرتے، اور آپ کی نگاہیں آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھتی۔ تو کیا معلوم چلا کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں گے اور انگلی سبابہ جسے کہا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں ہم تشہد کی انگلی کہتے ہیں، اس انگلی سے ہم اشارہ کرتے رہنا ہے، اور اس موقع پر ہمیں سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس انگلی کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس انگلی سے ہم اشارہ کر رہے ہیں، رائٹ ہینڈ کا جو ہماری انگلیاں ہیں، اور جس انگلی سے ہم اشارہ کر رہے ہیں تشہد سے ہلا رہے ہیں اس کو، اسی انگلی کو ہمیں دیکھنا ہے، اس سے آگے بھی نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی انگلی کو دیکھتے رہنا ہے جب تک ہم تشہد میں بیٹھے رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا سجدے کے مقام پر تشہد میں نہیں دیکھا جاتا۔ پھر مذکورہ احادیث سے، ٹھیک ہے، مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ تشہد کے شروع میں بیٹھتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں گھٹنے پر، یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ کر 53 کی گرہ بنا لیتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے۔ یہی اصحاب رسول، محدثین اکرام، ائمہ اربعہ کا مسلک رہا ہے، لیکن اس کے برخلاف بہت سے نمازیوں کی عادت یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ تشہد میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں، دونوں رائٹ اور لیفٹ، دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اسے بچھا کر، یعنی اسے اپنے ران پر رکھ دیتے ہیں یا اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہیں۔ جب کلمہ شہادت پر پہنچتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھاتے اور الا اللہ پر گرا لیتے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کیا کرتے ہیں، شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھاتے ہیں، پھر الا اللہ جیسے ہی آتا ہے نیچے کر لیتے ہیں، اور ہاتھ کو پھر جو ہے ویسے نارمل طریقے سے اپنے اس میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس عمل کی سنت رسول میں کوئی دلیل نہیں پائی جاتی۔ رہی یہ بات کہ انگلی کو ہلانے یا اشارہ کرنے میں کیا حکمت ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہے کہ آپ نے شیخ بتایا کہ انگلی جو حرکت کرنی ہے، حدیث سے ثابت ہے، حکمت کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں کریں ہم، کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واضح جواب دیتے ہوئے فرمایا لہی اشد علی الشیطان من الحدید یعنی السبابہ،
کہ یہ شہادت کی انگلی تو شیطان کے لیے لوہے سے بھی زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے. ٹھیک ہے، جو شہادت کی انگلی سے ہم اشارہ کر رہے ہیں نا، یہ لوہے سے بھی زیادہ سخت اور اذیت ناک ہے شیطان کے لیے. تو یعنی اس سے شیطان کے حملوں سے بندہ بچا رہتا ہے. گویا فرمان رسول کے مطابق شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے رہنا شیطان کے خطرناک حملوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بہترین نسخہ ہے جس سے ہم شیطان کے حملوں سے بچے رہتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس طرح انگلی سے اشارہ کرنے میں صحابہ رسول، محدثین کرام اور ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں. ائمہ اربعہ سے کون مراد ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. یعنی ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں. اسی طرح اس بات پر، ٹھیک ہے، اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے سلام پھیرنے تک نمازی کی نگاہ اس اشارے پر ٹکی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، انگلی سے آپ جب اشارہ کر رہے ہیں سلام پھیرنے تک جو نمازی ہے وہ انگلی کی طرف ہی دیکھے، کہیں اور نہیں دیکھے گا. یہ تشہد میں بیٹھنے کے تعلق سے بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دوسرے تشہد میں ہیں تو جب تک آپ اٹھیں گے نہیں اس سے پہلے اسی انگلی کو دیکھتے رہنا ہے. یا پھر آپ سلام آخری تشہد میں تو سلام پھیرنے سے پہلے تک اسی انگلی کو دیکھنا ہے. سجدے گاہ کی طرف ہمیں نہیں دیکھنا. یہی سنت رسول ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی مذکورہ حدیث سے ثابت ہے، جو اوپر حدیث گزری جہاں میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. چلیے آگے، دعائے تشہد. اب ہم تشہد میں بیٹھ گئے، ہمیں معلوم ہو گیا ہاتھ کہاں رہنے چاہیے، پاؤں کہاں رہنے چاہیے، نظر کہاں رہنی چاہیے، انگلی سے اشارہ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، سب کچھ ہمیں معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں پڑھنا کیا ہے. تشہد میں تو بیٹھ گئے، اب کیا پڑھیں گے ہم، اس کے تعلق سے بات چل رہی ہے. بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، تو میں جیسے تشہد پڑھ رہا ہوں یا تحیات جیسے پڑھ رہا ہوں سب کو بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ اسی طریقے سے التحیات کو پڑھنا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، التحیات للہ والصلاۃ بھی پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ. ٹھیک ہے، تو والصلاۃ کے بجائے والصلوات ہے، والطیبات. السلام علیک ہے پہلے، بعض لوگ السلام علینا پڑھ لیتے ہیں. نہیں، فرسٹ السلام علیک ہے، دوسرے میں السلام علینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اشہد ان لا الہ میں اشہد ان لا الہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اشہد ان لا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اسی طریقے سے پڑھنا ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں. تمام قولی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اے اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر بھی
اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، بہت پیارا، ٹھیک ہے، اور بہت پیاری چیز، اسے پڑھنا چاہیے، سارے لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اسے پڑھیں، یاد کر لیں، جن کو یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے اسے ریپیٹ کریں، کیونکہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک چیز بالکل صحیح ہونی چاہیے، ویسی نہیں جیسے شروع سے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیک ایہا النبی یا السلام علی النبی کہہ کر آپ پر سلام بھیجا جائے، یہ سوال بعض لوگوں کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یا نبی نہیں بول سکتے ہم اب، ٹھیک ہے، کیونکہ یا نبی کا مطلب ہے مخاطب کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے، جیسے اللہ کے نبی ہمارے آگے ہیں، تو جب اللہ کے نبی اس دنیا میں باحیات نہیں ہیں تو اس میں یہ اختلاف ہوا کہ السلام علیکہ ایہا النبی پڑھیں گے کیا، کیونکہ اللہ کے نبی جب تک باحیات تھے ایہا النبی پڑھ سکتے تھے، لیکن اب کیا پڑھیں گے، یا پھر السلام علی النبی کہیں گے، ماضی کا صیغہ، یعنی اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو کیا ایسا پڑھنا جائز ہے؟ تو جانیے، تو جاننا چاہیے کہ وفات رسول کے بعد صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث آیا، ٹھیک ہے، جس پر صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب نبی باحیات تھے تو ہم تشہد میں السلام علیک ایہا النبی، یہ ایہا النبی کا ہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، السلام علیک ایہا النبی کہا کرتے تھے، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، علیہ کا مخاطب کا صیغہ ہے، اللہ کے نبی جیسے سامنے موجود ہیں، جب آپ رحلت فرما گئے یعنی اس دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم آپ کو مخاطب کرنے کے بجائے غائب کے صیغے سے سلام بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں السلام علی النبی، ٹھیک ہے، نبی پر سلامتی ہو، غائب کا صیغہ، اے نبی آپ پر نہیں، نبی پر سلامتی، تو اس میں اختلاف ہے صحابہ کرام کے درمیان بھی جو ہے یہ کہنا ہے، جبکہ ابن مسعود کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات کے بعد السلام علیکہ ایہا نبی کہنا واجب نہیں رہا، بلکہ السلام علی النبی بھی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ جمہور صحابہ بشمول عمر بن خطاب، ابن عباس، ابن عمر، ابو موسیٰ عشری السلام علیکہ ایہا النبی ہی پڑھتے تھے۔ تو یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ دعا ہے، ایک دعا ہے، نبی نے ہمیں ویسے بتلایا، ہم ویسے پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض لوگ یہی آ کر آپ کو بولتے ہیں تم تو دعا میں پڑھتے ہو نا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور پھر تم کہتے ہو یا نبی نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا نبی نہیں کہنا چاہیے، یہ دو باتیں الگ کیوں ہیں؟ یہ الگ الگ دو باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تو آپ مسئلہ سمجھیے، یہ ایک دعا ہے، نبی نے ہمیں سکھلائی، ہمیں ویسے پڑھتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں جو ہم جہاں رہ رہے ہیں اب اس میں ہم یا نبی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا نبی کا مراد ہوتا ہے اے اللہ کے نبی، تو ائمہ کرام نے روکا کہ یا نبی کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ذکر آیا یا ایھا النبی یا نبی، جہاں ذکر آیا وہاں ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، جہاں قرآن میں ذکر آیا یا پھر کسی دعا میں ذکر آیا پڑھ لیں گے، لیکن نارمل ٹائپ پر جب ہم اپنی زندگی میں ہیں تو اس میں یا نبی، جیسے آج کل بولتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے بدعات اور خرافات ہیں۔ عقیدہ اصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، توحید کے معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں ذرہ برابر بھی درار نہیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
مشکل کشائی نہیں کر سکتے، مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مشکل کشا صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے، وہی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی ہمارے مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی تمہارا وسیلہ ہے، اے اللہ کے نبی، اے فلاں بابا، اے فلاں پیر صاحب، اے فلاں، سب سب شرک ہے، سب حرام ہے، سب جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ کو ضرورت ہی کیا پڑی ہوئی ہے؟ سیدھا اپنے رب سے جب آپ مانگ سکتے ہو تو کسی اور کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اب وہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہم کسی کے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہماری دعا اللہ کہاں سنے گا، ہم تو بڑے گنہگار ہیں۔ بھائی کسی بڑی شخصیت کا وسیلہ ہونا ضروری ہے نا، ایسے ہی اکیلے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس، کہاں سنے گا؟ سبحان اللہ۔ جب چھوٹے تھے، روتے تھے اور چیختے اور چلاتے تھے، تب تو اللہ سنتا تھا، تب ماں کی جو ہے دل میں یہ بات ڈالتا تھا۔ اب جب بڑے ہو گئے اور جب عقل آ گئی، اب باتیں کر رہے ہو کہ اللہ تمہاری ہماری دعا کیسے سنے گا؟ آپ گناہ کتنے کر لو، جتنے کرتے ہو کر لو گناہ، بندہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ اسی موقع پر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سیدھا سنتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ معاملات ہیں عقید توحید کے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں نبی پر درود بھیجنا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ کوئی سوال کسی کا؟ ہوں، جی کوئی سوال نہیں کسی کا بھی؟ چلیے۔